الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. حضرات گرامی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: انا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ ولا فخر. میں اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اولین اور آخرین سے زیادہ مکرم ہوں اور کوئی فخر کی بات نہیں ہے. دوسری روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جب شب معراج میں سواری کے لیے براق کو حاضر کیا گیا، سوار ہوتے وقت براق شوخی کرنے لگا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تو محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کرتا ہے، تجھ پر تو کوئی ایسا شخص سوار ہی نہیں ہوا جو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ان سے زیادہ مکرم ہو. چنانچہ براق یہ سن کر شرم کے مارے پسینہ پسینہ ہو گیا اور شوخی سے باز آیا. تیسری روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جب حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس تشریف لائے تو نماز پڑھنے لگے. حضرات انبیاء علیہم السلام مقتدی ہو کر نماز ادا کیے، جیسا کہ مسلم شریف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ فَأَمَّمْتُهُمْ، میں نے ان حضرات انبیاء علیہم السلام کی امامت کی. اسی طرح ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ جب بیت المقدس تشریف لائے تو فرشتوں کے ساتھ نماز ادا کیے، یعنی فرشتے بھی مقتدی تھے. حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی، تمام انبیاء مقتدی اور تمام فرشتے مقتدی ہو کر نماز ادا کیے. پھر حضرات انبیاء علیہم السلام کی ارواح سے ملاقات ہوئی. حضرت انبیاء علیہم السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا بیان کی اور اپنے اپنے فضائل بیان کیے. جب حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبے کی نوبت آئی تو آپ نے اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی حمد و ثنا کے بعد اپنا رحمت للعالمین ہونا، تمام لوگوں کی طرف مبعوث ہونا اور اپنا خاتم النبیین ہونا، اپنی امت کا
خیر امم اور امت وسط ہونا بیان کیا تو یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام انبیاء سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا بِهَذَا فَضَّلَكُمْ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہی فضائل کی وجہ سے وہ تم سے زیادہ فضیلت میں بڑھ گئے، فضیلت میں زیادہ بڑھ گئے، انہی فضائل کی وجہ سے تم سے فضیلت میں زیادہ بڑھ گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، لمبی حدیث ہے، اس میں ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا بنی اسرائیل کو مطلع کر دو کہ جو شخص احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہوگا میں اس کو دوزخ میں داخل کروں گا چاہے جو ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے موسیٰ قسم ہے اپنی عزت و جلال کی، قسم ہے اپنی عزت و جلال کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مکرم کوئی مخلوق پیدا ہی نہیں کی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مکرم کوئی مخلوق پیدا ہی نہیں کی گئی ہے، اور فرمایا میں نے ان کا نام عرش پر اپنے نام کے ساتھ آسمان، زمین، سورج اور چاند کے پیدا کرنے سے 20 لاکھ برس پہلے لکھا ہے، اور پھر فرمایا قسم ہے اپنی عزت و جلال کی جنت میری تمام مخلوق پر حرام ہے جب تک کہ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت اس میں داخل نہ ہو جائیں۔ بہرحال ان روایات سے معلوم ہے، علماء نے لکھا ہے کہ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلائق ہیں، اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے امت محمدیہ کا مقام بھی بہت اونچا ہے، لہذا ضروری ہے امت محمدیہ کے اوپر کہ ہم وقت فکر مند رہیں کہ کس طرح اسلام اور لائی ہوئی تعلیمات کی اشاعت زیادہ سے زیادہ ہوتی رہے اور لوگوں کے درمیان ان کو پہنچاتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔